اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 2 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم علم، عبادت، نفس کا دھوکہ، ریاکاری اور خوشنودی، اس موضوع پر چند احادیث اور صوفیاء کرام کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ ریاکاری اپنے نیک عمل کو اپنی پہچان بنا لینا ہے۔ ایک اور حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اعمال کی کثرت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہی مضمون کا مرکزی نقطہ ہے کہ نیکیوں کی گنتی نہیں، سپردگی اصل ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی بھر تک تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تکبر کی اصل میں بہتر ہوں، نفس کا سب سے خطرناک دھوکہ ہے۔ نصیحت سن کر برا ماننا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو نصیحت قبول کرے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جو اپنی رائے کو سب سے زیادہ پسند کرے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ مضمون میں بیان ہوئی نفس کی سب سے باریک چال ہے، تنقید برداشت نہ کرنا۔ علم میں غرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے مباحثات کرے یا جاہلوں سے بحث کرے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مضمون کے دوسرے حصے کا عین خلاصہ ہے۔ سچا علم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم عاجزی سکھاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن عبد البر جامع بیان العلم میں بیان کیا ہے۔ تعریف کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرو کہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور فرمایا، تعریف موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعریف موت ہے، یعنی روحانی موت۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ عبادات کا اصل مقصد، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز فرماتے ہیں، عبادت سے اللہ کی رضا حاصل کرو، لوگوں میں نام بنانے کے لیے نہیں۔ بالکل وہی بات عبادت کو شناخت بنا لینا نفس کی چال ہے۔ عاجزی ہی اصل معرفت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، جو عاجز ہوا وہی پہچانا گیا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ گمراہ ہوا۔
یہ مضمون کی بنیادی تعلیم ہے۔ خود کو مرکز سمجھنا ضلالت ہے۔ نیکی کا دنیا میں اظہار نہ کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے عمل کو چھپاؤ، کیونکہ دکھا کر کیا گیا عمل عبادت نہیں، تجارت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تعریف سے بچو۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں تعریف نفس کو زندہ کرتی ہے، اور نفس کا زندہ ہونا روح کی موت ہے۔ یہ بات مضمون میں بڑے تفصیل سے آ رہی ہے۔ علم کا اصل فائدہ، اگر علم سے عاجزی پیدا نہ ہو تو سمجھ لو وہ نفس کے لیے زہر بن چکا ہے۔ یہی مضمون کی چوتھی طے ہے۔ علم کے ذریعے پیدا ہونے والا غرور۔ نصیحت قبول کرنا ولایت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا جو نصیحت سے نہ بدلے وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا۔ نفس کی جنگ کا سب سے اہم نقطہ نصیحت سن کر دل نہ جلنا۔ خلوت اور خاموشی کا مقام۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جس نے اپنے حال کو بیان کیا اس نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں کہا گیا کہ سچا راستہ خاموشی کا ہے۔ نفس کی باریک چالیں، حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تیسری اور نہایت باریک چال یہ ہے کہ وہ عبادت کو بھی انسان کی پہچان بنا دیتا ہے۔ تم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہو، مگر آہستہ آہستہ وہ سجدہ تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لوگ تمہیں نیک سمجھنے لگتے ہیں اور تم خود بھی اسی تصور کو قبول کر لیتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب عبادت بندگی سے نکل کر شناخت بن جاتی ہے۔ نفس تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تم خاص ہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہاری بات میں اثر ہے، تمہارا مقام دوسروں سے بلند ہے، اور جب یہ خیال دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو انسان رفتہ رفتہ خود کو مرکز سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو مرکز بنا لے وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ بندگی کا اصل مقام یہ ہے کہ انسان خود کو کچھ نہ سمجھے، جو کچھ کرے اسے اپنی طاقت نہ جانے، جو کچھ پائے اسے اپنی قابلیت نہ سمجھے۔ نفس چاہتا ہے کہ تم اپنی عبادت کو سرمایہ سمجھو۔ یہ سوچو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنا ذکر کیا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی نیکیوں کو گن رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم ابھی بھی تجارت میں ہو۔ عشق میں نہیں، عشق میں گنتی نہیں ہوتی، وہاں حساب نہیں ہوتا، وہاں صرف سپردگی ہوتی ہے۔ نفس کی سب سے خطرناک علامت یہ ہے کہ وہ تمہیں تنقید سے دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے تو برا لگتا ہے، اگر غلطی بتائے تو دل میں اس کے خلاف کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو درست مان لیا ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن نصیحت سن کر تکلیف کے بجائے سکون ملنے لگے، سمجھ لو کہ تم نفس سے ایک قدم دور ہو گئے، ہو، کیونکہ نفس تعریف سے پھولتا ہے اور تنقید سے جلتا ہے۔ عبادت کا اصل مقصد دل کو نرم کرنا ہے، مگر نفس عبادت کو سختی میں بدل دیتا ہے۔ انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، خود کو زیادہ سمجھدار، زیادہ دیندار، زیادہ قریب حق سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سوچ اسے سب سے زیادہ دور کر دیتی ہے۔ صوفیاء اکرام کی تعلیم ہے کہ اگر تمہیں اپنی عبادت پر فخر آنے لگے تو فوراً رک جاؤ، اپنے دل میں جھانکو کہ کہیں تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر خود کو تو نہیں پکڑ لیا۔ جو خود کو پکڑ لیتا ہے وہ رب کو کھو دیتا ہے۔ نفس تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے
کہ تم اپنی روحانی حالت بیان کرو، اپنے تجربات بیان کرو، اپنے احساسات ظاہر کرو تاکہ لوگ تمہیں خاص سمجھیں، مگر سچا راستہ خاموشی کا ہے۔ جو راز ہو وہ راز ہی رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو درخت پھل سے بھر جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جو خالی ہوتا ہے وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ اگر عبادت نے تمہیں جھکایا نہیں تو سمجھ لو کہ ابھی پھل نہیں آیا۔ یہ نفس کی تیسری فطرت ہے، عبادت میں چھپی ہوئی خود پسندی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ روشنی میں ہے، حالانکہ اس کے پیچھے سایہ کھڑا ہوتا ہے، اور ابھی نفس کا کھیل ختم نہیں ہوا۔ اس کے اندر مزید پوشیدہ راز موجود ہیں جو انسان کو اسی کے یقین اور عمل کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں۔ نفس کی چوتھی چال علم کے ذریعے پیدا ہونے والا غرور۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس صرف عبادت سے نہیں بلکہ علم کے ذریعے بھی انسان پر قبضہ جما لیتا ہے۔ انسان جب دین سیکھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، دعائیں یاد کرتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کے قریب ہو گیا ہے، مگر نفس اسی مقام پر اپنا نہایت باریک جال بچھاتا ہے۔ علم روشنی ہے، مگر اگر اس میں عاجزی نہ ہو تو وہ آگ بن جاتا ہے۔ نفس تمہیں علم دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ احساس بھی دیتا ہے کہ تم جانتے ہو اور دوسرے نہیں جانتے۔ تمہیں بحث میں لطف آنے لگتا ہے، اپنی بات منوانے میں سکون ملتا ہے، تم حق کی تلاش کم اور اپنی برتری ثابت کرنے کی فکر زیادہ کرنے لگتے ہو۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں کہ سچا علم وہ ہے جو انسان کو خاموش کر دے، نہ کہ وہ جو اس سے زیادہ بولنے کا مطالبہ کرے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد تمہارا دل نرم نہ ہوا، تمہاری آنکھوں میں عاجزی نہ آئی، تو سمجھ لو کہ نفس نے علم کو بھی ہتھیار بنا لیا ہے۔ نفس کی چوتھی چال یہ ہے کہ وہ تمہیں یہ یقین دلا دے کہ تم سمجھ سکے۔ وہ یقین دلا دے کہ تم سمجھ چکے ہو، تم جان چکے ہو، تم پہچان چکے ہو، اور جیسے ہی یہ یقین پیدا ہوتا ہے تلاش ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو جاننے والا سمجھ لے وہ سب سے زیادہ نادان ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کی کوئی انتہا نہیں۔ نفس تمہیں دوسروں کی اصلاح میں مصروف رکھتا ہے تاکہ تم اپنی اصلاح بھول جاؤ۔ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو مگر اپنے دل کی نگرانی چھوڑ دیتے ہو۔ یہی نہایت باریک دھوکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو نصیحت کرو اور دل میں یہ خیال آئے کہ تم بہتر ہو تو فوراً رک جاؤ، پہلے اپنے اندر دیکھو، شاید وہی بیماری کسی اور صورت میں تمہارے اندر بھی موجود ہو۔ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنی عاجزی کو سمجھے، مگر نفس علم کو سیڑھی بنا کر انسان کو اونچا دکھاتا ہے۔ وہ تعریف کو پسند کرتا ہے، وہ تعریف کو پسند کراتا ہے، شہرت سے محبت پیدا کرتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ تعریف کا عادی بن جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعریف زہر کی طرح ہے، اگر وہ دل میں جگہ بنا لے تو آہستہ آہستہ اخلاص کو ختم کر دیتی ہے۔ سچا طالب وہ ہے جو تعریف سے ڈرے، شہرت سے بچے اور اپنے علم کو امانت سمجھے۔ یہ نفس کی وہ طے ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں انسان کو لگتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہے، حالانکہ اندر کہیں پہچانے جانے کی ایک چھپی ہوئی خواہش موجود ہوتی ہے۔ جب یہ خواہش جڑ پکڑ لیتی ہے تو بندگی پیچھے چلی جاتی ہے اور خود ہی آگے آ جاتی ہے۔ یہ نفس کی چوتھی طے تھی، علم کے ذریعے پیدا ہونے والا غرور اور اس کے اندر
ابھی مزید باریکیاں موجود ہیں، مزید ایسے دھوکے جو انسان کو اسی کے یقین، اسی کے عمل اور اسی کے مقام کے ذریعے اسی کے مقام کے ذریعے فریب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل اگلی نشست میں ہوگا۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے محفوظ رکھے، ہمارا چھوٹا عمل بھی ریا سے پاک ہو، اور ہمارے دل میں غرور، تکبر اور خود پسندی داخل نہ ہو۔ آپ کا رحم اور کرم اور فضل ہمیں ہمیشہ ڈھانکے رکھے، شیطان کے ان دھوکوں اور ان چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اے باری تعالیٰ یہ سب آپ کے فضل و کرم سے ہی ہو سکتا ہے میرے مالک، ہم گناہ گار بندے ہیں۔ اے باری تعالیٰ اس مضمون کو جو بھی سن رہا ہے یا جو بھی پڑھ رہا ہے میرے مالک، ان سب کے دلوں کو اپنی رحمت سے دھو دے میرے مالک، ان کے دلوں سے یہ تمام بیماریوں کو پاک کر دے میرے مالک، اور ان سب کو یہ توفیق ہو کہ عمل خالص ہو، صرف آپ کے لیے ہو، اور ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔